बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आज बहुत बड़ा वहाँ पर एक तकरीब थी और असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। और ये गैदरिंग हज़ारों लोगों की गैदरिंग इस वजह से इकट्ठी की गई थी क्योंकि बहुत बड़ी बलूचिस्तान की शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रही थी। और मेरे ख्याल में जो पंजाब नहीं बचा सके, जो KPK नहीं बचा सके, अब वो बलूचिस्तान में उनके हाथ से गया है। ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शंस में बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात सबसे बड़ी सियासी जमात और भारी अक्सरियत मिली है। आज एक और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। और जबकि दूसरी जानिब हम बात करेंगे स्पीकर का जो रवैया है, स्पीकर कौमी असम्बली का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बुध या जुमेरात को जा रहे हैं और उस पर अभी से स्पीकर ने इजलास बंद करके, इजलास ख़त्म करके उनकी जानिब से जो नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से PDM ने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए पैसों की बोरियां भिजवा दी हैं और उनकी जानिब से जो पैसों की बोरियां हैं वो और जो मेंबरान हैं ख़रीदने के लिए उन्होंने अपने जो, क्योंकि सिंध का पैसा जरदारी लूट लूट के, सिंध का जो पैसा है क्योंकि वो सिंध सरकार का पैसा है, वहाँ के गरीब लोगों का पैसा है, और वफाक का जो पैसा है, शहबाज शरीफ का जो पूरे पाकिस्तानियों का पैसा है, वो लूट लूट कर सिर्फ हुकूमतें बचाने के लिए और हुकूमतें गिराने के लिए लगाया जा रहा है। और अब ये जो एक नया इंकशाफ हुआ है कि जो अराकीन है उनको ख़रीदने की तरफ, और आसिफ जरदारी कब एक्टिव होते हैं। मैंने देखा है कि फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी कभी भी महंगाई के मामले पर, दहशतगर्दी के मामले पर, ये आपको कभी एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। ये सिर्फ ख़रीद व फरोख्त कर सकते हैं, ये ज़मीरों के व्यापारी हैं और ज़मीर ख़रीदते हैं और यही इनका काम है। जब ज़मीर ख़रीदने की बारी आती है तो आसिफ जरदारी आपको एक्टिव नज़र आ जाते हैं और वो लाहौर आ जाते हैं और लाहौर आके वो फिर अपनी जो सियासत है, जिसको मुनाफ़क़त कहा जाए या जिसको चालाकी कहा जाए या दो नंबरी कहा जाए, वो उस तरीके से अपना काम करते हैं। आज दिलचस्प बात इस तरह हुई कि जब परवेज़ इलाही की जानिब से एक स्टेटमेंट आ गई, परवेज़ इलाही का जो इंटरव्यू है वो फिर मुकम्मल इंटरव्यू भी चल गया, जिसमें वो एक उनके बस में नहीं चलता था, जितनी खुशामद उन्होंने कमर बाजवा की है उसके बाद बस हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू में, वो मरियम नवाज़ की तारीफ थी। मरियम नवाज़ की तारीफ कर रहे हैं परवेज़ इलाही। क्या परवेज़ इलाही को वो भूल गया है कि मरियम नवाज़ हमारे साबिक आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा करती थी, नवाज शरीफ क्या कहा करते थे? सिर्फ इमरान खान के बयान की मजम्मत करनी थी, या जो माजी में कमर बाजवा के बारे में जो कुछ कहते रहे, फैज़ हमीद के बारे में जो कुछ कहते रहे, तो क्या उस पर भी कोई ज़ुबान खोली जाएगी? और आज एक तरफ आप मरियम नवाज़ की तारीफ़ें कर रही हैं और दूसरी तरफ आप मुसर्रत चीमा को औकात दिखा रहे हैं, वो भी खातून है। और सिर्फ ये है कि अब आप एक तरफ खुशामद कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आप उनको औकात दिखाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। आसिफ जरदारी की पंजाब असम्बली को तहलील से रोकने के हवाले से उनकी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात के साथ भी और शहबाज शरीफ के साथ भी। अच्छा, अब चौधरी शुजात, क्योंकि जब भी इन्होंने दो नंबरी करनी होती है तो ये चौधरी शुजात के पास भागते भागते आते हैं। चौधरी शुजात, इनको ये लगता है कि दोबारा से परवेज़ इलाही को मना लेगा, परवेज़ इलाही को साथ मिलाएगा। ये वही तमाशा है जो 8 माह से चलता आ रहा है। पहले वफाकी हुकूमत गिराने के लिए ये सारा कुछ किया जाता रहा, फिर पंजाब हुकूमत के वक्त भी ये सारा कुछ चलता रहा और अब दोबारा असम्बलियों की तहलील से बचाने के लिए भी वही कुछ किया जा रहा है और ये हमेशा की तरह नाकाम होंगे। पहले शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है वो सीट एडजस्टमेंट करने को भी तैयार हैं। वो सिंध में भी कुछ मेंबरान असम्बली देने को तैयार हैं, वो बलूचिस्तान में भी कुछ मेंबरान असम्बली देने को तैयार हैं और पंजाब में भी नून लीग के साथ जो PDM है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट इस तरह नहीं कह रही। PDM ने कहा है जी कि आपको सिंध में भी, जरदारी ने कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको मेंबरान असम्बली दूंगा, हम सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ नून लीग भी, अब नून लीग का अपना कुछ हो ना हो, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जानिब से एक ऑफर दी गई है और बलूचिस्तान से भी ऑफर दी गई है। वफाक में फिर डेफिनेटली MNA के लिए और जो बड़े ओहदे हैं। और अहम चीज़ ये है कि अगर हम पंजाब का इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगली बारी आपको हम वज़ीर आला भी बनाएंगे। अब भी वज़ीर आला, जितना टेन्योर बच गया, और अगली बारी भी हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे।
یہ شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہ معاملہ وہاں تک پہنچا ہے۔ چونکہ نواز شریف کا NRO ابھی رکا ہوا ہے، نواز شریف کو ایک تو یہ ہے کہ مجھے بری کر دیا جائے، میری بریت کا جو معاملہ ہے، میری اپیل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو شفقت کریں اور وہ مجھے بغیر پیش ہوئے میری سزا سسپینڈ کریں، میری اپیل پر نوٹس جاری کریں اور اس کو سماعت کر کے مجھے بری کر دیں۔ دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابقہ درخواست پڑی ہے، جو اب موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، وہ واپس لے لے گی، عابد زبیری صاحب اس کو واپس لے لیں گے، لیکن نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ فیصل وابڈا کے کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف چاہتے ہیں مجھے بھی کلین چٹ دی جائے اور مجھے بھی ریلیف دیا جائے اور کسی بھی صورت میں مجھے میری نااہلی ختم کی جائے۔ ساتھ ان کی یہ بھی ایک خواہش ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کیا جائے اور عمران خان کو آپ جیل میں بھی بند کر دیں، یہ بھی ان کی ایک معصوم خواہش ہے۔ اب آصف زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے چودھری شجاعت سے جو رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری شجاعت کو جا کر آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ آپ جو منہ سے مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ایک دفعہ یہ اسمبلی ہم بچائیں، اور جو 7-8 ماہ رہ گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مزید ہم لوٹ مار مچا لیں، اور اس میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہی رہے گا، اور پرویز الہی کے معاملات وفاق کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ہم اگلے الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لیں گے، تو آپ ہر صورت میں پرویز الہی کو منائیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف اور آصف زرداری نے سارے اختیارات دے دیے ہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے رکوانے کے لیے اور پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے چودھری شجاعت کو، کہ چودھری شجاعت پرویز الہی سے بات کر لیں، جیسا پرویز الہی چاہیں گے ویسا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دینے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس، اور بھلے انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بدھ یا جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران جائیں گے اپنے استعفے منظور کروانے کے لیے، کہ اگر ان کو اسپیکر نہیں بھی بلاتا تو تب بھی وہ جائیں گے اور وہ جا کے اپنے استعفوں کے لیے اسپیکر کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے، ان کے چیمبر کے باہر۔ جبکہ اسپیکر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، وہ ہٹ دھرمی اسٹیٹیوٹ کی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ تمام لوگ الگ الگ ہو کر آئیں، الگ الگ لوگ ہو کر آئیں گے میرے چیمبر میں، تو پھر استعفے تب منظور کیے جائیں گے، کہ آپ الگ الگ انفرادی طور پر آئیں گے تو تب استعفے منظور کیے جائیں گے۔ یہ ہٹ دھرمی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے، اپنا جو ایک حجت ہے وہ پوری کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر بات کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے اراکین پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو، چونکہ وہاں پر آرٹیکل 63A نہیں لگتا، وہاں پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی کشمیر میں حکومت گرانے کے لیے، اور جس نے گستاخی کی تھی شہباز شریف کی شان میں، اس وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے مظفر آباد میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس بھجوائے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے۔ اب پی ڈی ایم کی جانب سے جا رہے ہیں تو وہ کون سے ان کی جیبوں سے جا رہے ہیں؟ وہ یا سندھ کا پیسہ ہے یا وفاق کا پیسہ ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور غریبوں کے پیسے یہ خرید و فروخت کے لیے لگا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور نوٹوں سے بھرے بریف کیس وفاقی حکومت نے مظفر آباد بھجوائے، جن کے ذریعے آزاد کشمیر کے MLAs کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گند جاری رکھا گیا تو آزاد کشمیر کی عوام سڑکوں پر نکل آئے گی، آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے، نوٹوں سے بھرے بریف کیس کشمیر کاز کے لیے نقصان دہ ہیں، جس سے آزاد جموں کشمیر میں جنگ و جدل اور سیاسی ابتری میں اضافہ ہوگا۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ہماری حکومت جو گرانا چاہتے ہیں یہ حکومت ہماری نہیں گرا سکیں گے، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جس معاملے میں آپ پڑ گئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے آپ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں مزید خراب تو کرے گا، ہمارے لیے پریشانی کا باعث تو بنے گا، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور آپ یہ ظلم نہ ہونے دیں اور یہ ظلم آپ روکیں۔ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ پہلے ان کا جو سنٹورس کو بھی بند کیا گیا تھا اسلام آباد میں، پھر دھمکیاں دی گئی تھیں، قصور اتنا تھا کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک سوال پوچھ لیا تھا، اور اس بنیاد پر پھر ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا،
اور اب ان کو عہدے سے بھی ہٹانے کے لیے یا ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے وہ بھی اب سامنے لایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک کوئٹہ میں اسد عمر گئے ہیں اور قاسم سوری نے بیسیکلی وہاں پر ایک بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو لیڈرز تھے انہوں نے جو ایک جوائننگ جلسہ تھا، اس جلسے کا نام ہی شمولیات جو جلسہ برائے شمولیت، تو یہ جوائننگ جلسہ تھا، اور اس میں جو وہاں کے ایک سینئر ترین پولیٹیشین ہیں اور ایک جو وہاں پر جو ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں حاجی عبد الباری کاکڑ، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ حاجی عبد الباری کاکڑ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو یہ بلوچستان کے بڑے سیاستدانوں میں اور بڑے قبائل کے جو ایک سربراہ سمجھے جاتے ہیں اور جن کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے، انہوں نے حاجی عبد الباری کاکڑ نے پاکستان تحریک انصاف اپنے پورے گروپ کے ساتھ، صرف ایک نہیں، ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو وہاں پر آزاد الیکشن بھی لڑتا رہا ہے، اور ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کی سیاست میں۔ انہوں نے حاجی عبد الباری کاکڑ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ہزاروں وہاں پر جو عوام کی موجودگی میں یہ جوائننگ ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو ابھی تک پنجاب نہیں بچا پائے، اور آصف زرداری کو اس دن پتہ چل جائے گا جس دن عمران خان صحت مند ہو کے سندھ میں قدم رکھے گا اور ان کو لگ سمجھ جائے گی، جیسا ان سے اور ایم کیو ایم سے عمران خان نے کراچی کو چھینا ہے، اور اگلی باری حیدرآباد میں بھی آپ کو واضح عمران خان کی برتری نظر آئے گی، اور اندرون سندھ میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور جو انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہے، اب جو غیور عوام ہے سندھ کی، جو شعور آ رہا ہے، ان کو بھی اب یہ پتہ ہے کہ بھٹو زندہ نہیں ہے، اور انہوں نے صرف ہمیں تباہ کیا ہے، اور اس وجہ سے جو پنجاب بچانے کے چکر میں نکلے تھے اب بلوچستان ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے بھی رزلٹ جو 32 اضلاع کا آیا، اور آج کاکڑ صاحب کی جو شمولیت ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔